الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن یحییٰ نے عباد بن تمیم سے، وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں لما کان زمن الحرہ اتاہ آت، جس وقت حرہ کا زمانہ تھا تو ان کے پاس ایک آنے والا آیا، فقال لہو، پس اس نے ان سے کہا ان ابن حنظلہ یبایع الناس علی الموت، کہ ابن حنظلہ وہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں۔ فقال لا ابایع علی ھذا احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک سے بھی موت پر بیعت نہیں کر سکتا۔ واقعہ حرہ یہ مدینے کے اندر ہی کچھ ایسے پہاڑ ہیں کہ جو جلے ہوئے ہیں، سخت جلے ہوئے پہاڑ ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہاں کا نظام کچھ ایسا ہے کہ ان پہاڑوں کے نیچے کہتے ہیں آگ ہے، کیونکہ میں ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں نے وہ جگہ دیکھی، اتفاقاً گزر رہا تھا کسی ساتھی کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ سارا علاقہ کالا تھا، تو میں نے اس کو کہا یہ حرہ تو نہیں ہے، کہتا یہ حرہ ہی ہے۔ تو ادھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بقول کہ اس کے نیچے آگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ وہاں پر تعمیر کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جو بھی مشینری وہاں پر لگاتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، وہاں پر تعمیر نہیں ہوتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو حرہ یہ جلے ہوئے پہاڑ ہیں۔ یہ واقعہ جس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، یہ غالباً 63 ہجری کے اندر یزید کے زمانے میں پیش آیا، اور اس واقعہ کے پیش آنے کا پس منظر یہ ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ یہ وہی ہیں کہ جن کے والد کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ غسیل الملائکہ کا مطلب کہ فرشتوں کا غسل دیا ہوا شخص۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جہاد کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر یوں لبیک کہا کہ ابھی یہ اپنی دلہن کے ساتھ ملے ہی تھے اور غسل نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تو اسی حالت کے اندر یہ چل پڑے، غسل تک بھی نہ کیا، اتنا بھی نہ کیا کہ میں غسل کر لوں، یعنی اتنی تاخیر بھی برداشت نہ کی، چل پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے رتبے سے فائز کر دیا، تو چونکہ غسل فرض تھا اور شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو تو ویسے ہی دفنایا جاتا ہے، تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا، اس مناسبت سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جانے لگا۔ تو ان کے یہ بیٹے تھے عبداللہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ یزید سے ملاقات کے لیے گئے، جس طرح تاریخ کے اندر ہے۔ تو واپس جب آئے تو انہوں نے بیعت توڑ دی، انہوں نے کہا کہ ہم یزید سے بیعت نہیں کریں گے، یزید سے پہلے یہ بیعت کر چکے تھے، یزید کی بیعت توڑ کے کہا کہ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکے میں اپنی خلافت کا اعلان کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن زبیر سے بیعت کریں گے، اور خالی بیعت نہیں بلکہ لوگوں سے اس بات پر بیعت لینی شروع کر دی کہ آؤ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم موت پر بیعت لے رہے ہیں، یعنی عبداللہ بن زبیر کے حق میں یا تو غالب آئیں گے یا مر جائیں گے۔ اس پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ یہ بیعت لیتے لیتے عبداللہ بن زید تک کوئی بندہ پہنچا۔ عبداللہ بن زید وہی ہیں کہ جنہوں نے اذان دیکھی تھی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، اذان دیکھی تھی انہوں نے، تو آ کر ان سے بھی بندہ کہنے لگا کہ تو ابن حنظلہ کے ساتھ بیعت کیوں نہیں کر رہا، وہ تو لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف لڑیں گے یہاں تک کہ مر جائیں یا غالب آ جائیں۔ تو آگے سے
انہوں نے کہا، عبداللہ بن زید نے کہا کہ یہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی سے نہیں کریں گے۔ کون سی بیعت؟ کہ موت پر، کسی کے دفاع میں موت تک قبول کر لینا یہ نبی کے سوا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے سوا جو کوئی ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، تو جب وہ غلطی کر سکتا ہے تو پھر اس کی غلطی کا جب ہمیں علم ہو جائے، پھر ظاہر بات ہے یا تو ہم بیعت توڑیں گے، اگر بیعت نہیں توڑیں گے پھر بھی لگے رہیں گے تو یہ موت باطل موت ہے۔ صرف نبی کے دفاع میں جان دینا جائز ہے، نبی کے سوا کسی کی ذات کے دفاع میں رہی، یہاں تو جھگڑا کفر اسلام کا جھگڑا ہی نہیں تھا۔ دیکھیں یزید بن معاویہ کا معاملہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ کفر اسلام کا معاملہ نہیں تھا۔ اگر یہ کفر اسلام کا معاملہ ہوتا تو باقی کبار صحابہ کرام وہ پیچھے نہ رہتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی بس صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام فتنے کے ڈر سے کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں ایک وقت وہ تھا کہ 313 تھے اور ساری دنیا کا کفر ایک طرف تھا، پھر اس کے بعد احد ہوئی، پھر اس کے بعد خندق ہوئی جس میں سارا کفر جمع ہو کے آ گیا۔ اگر صحابہ کرام حق سے دبنے والے ہوتے تو اس وقت دب جاتے، اس وقت ڈر جاتے، بلکہ نہیں ڈرے اس وقت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جس وقت بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، بڑی بڑی روم اور جو ہے وہ ایران یعنی کہ کیسر و کسریٰ کی سپر پاور طاقتوں سے وہ ٹکرا گئے جو ان سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھی، تعداد میں، وسائل میں، قوت میں کئی گنا زیادہ تھی، وہ ان سے ٹکرا گئے۔ شہادت تو ان کا مطلوب تھا، اگر یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہوتا تو صحابہ پیچھے نہ رہتے۔ اور جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی وہ کبھی بھی یزید کی بیعت کو باقی نہ رہنے دیتے۔ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تیرے سے میں زیادہ حقدار ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن زبیر نیکی میں، تقوی میں، علم میں، عمل میں وہ یزید سے کئی گنا بہتر تھے، ہزاروں گنا بہتر تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا خلیفہ ہونے کے لیے سب سے بڑا عالم ہونا اور نیک ہونا اور تقوی دار ہونا فرض ہے؟ یہ تو ایسا نہیں ہوا۔ آج دیکھیں جتنے حکمران بنتے ہیں، بلکہ خلفائے راشدین کے بعد اور میر معاویہ کے بعد تقریباً اگر ہم دیکھ لیں معاملہ تو برعکس ہی ہے سارا۔ علماء کبھی بھی ان حکومتوں کے اوپر نہیں آئے اور نہ علم اور تقوی دار لوگوں کو آگے کیا گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن زبیر مقام مرتبے میں یزید سے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ یزید جس کو تمام لوگوں نے تسلیم کر لیا تھا، اب اس یزید کی بیعت اس لیے توڑ دی جائے کہ اس سے عبداللہ بن زبیر بہتر ہے۔ یوں تو پھر عبداللہ بن زبیر سے عبداللہ بن عباس بہتر تھے، عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، عبداللہ بن عمر موجود تھے اور کئی کبار صحابہ کرام موجود تھے اس وقت۔ تو بہرحال یہ جو انہوں نے بیعت توڑی یہ ان کی ایک اپنا ذاتی معاملہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے بیعت لینا چاہی کہ آؤ اب ہمارا ساتھ دو، ہم اس کے خلاف لڑیں۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، موت پر بیعت تو نبی کے ساتھ کر چکے ہیں، نبی کے سوا کسی اور سے نہیں کریں گے، کیونکہ کسی اور سے غلطی کا امکان ہے۔ چنانچہ یزید نے اپنی فوج بھیجی اور اس فوج نے پھر جو کیا وہ یہ واقعہ جو پیش آیا اس میں شہادتیں بھی ہوئیں اور اس میں نقصان بھی کافی زیادہ ہوا۔ تو بہرحال اس میں پھر یزید کو واقعہ حرہ پر ملامت کیا جاتا ہے کہ جی یزید نے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا۔ دیکھیں اگر تو یزید نے یہ ساری باتیں کہہ کر بھیجی ہوں کہ بھئی تم ایسے کرنا، تم ایسے کرنا، تم ایسے کرنا، پھر تو وہ واقعتاً مجرم ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری بغاوت ہو رہی ہے ایک جگہ سے، اس نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے اپنا لشکر بھیجا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فوجیں جب کسی جگہ پر داخل ہوتی ہیں تو وہ ایک ایک چیز میں بادشاہوں کے احکامات کی تابع نہیں ہوتی، ان کو صرف یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ بغاوت کو چلنی ہے۔ تو بغاوت کو چلنے کے لیے ان کو بعض دفعہ ایسے حربے اپنانے پڑتے ہیں کہ جس کی تعلیم ان کو بادشاہ نے نہیں دی ہوتی۔ تو اس لیے واقعہ حرہ کے اندر شامی فوجوں نے جو کیا وہ یزید کے احکامات نہیں تھے،
کسی سے بھی بسند صحیح یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے جو کچھ ایسا کیا کہ جس میں بعض نے تو اس میں اتنا جھوٹ لکھا ہے کہ جی اتنی عورتیں اس میں جو ہے وہ حاملہ ہوئیں اور اتنے ہزار لوگ اس میں جو ہے نا وہ مارے گئے اور اتنے ہزار اس میں یہ ہوا، اور اس دن مکے کے اندر مدینے کے اندر اتنی جو ہے وہ عصمتیں پامال ہوئیں اور اتنا ڈاکہ ڈلا۔ اس میں تو بہت زیادہ رافضی جھوٹ ہے، رافضی پراپوگنڈا اس میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ان فوجوں نے جو کچھ ایسا کیا اگر، تو انہوں نے غلط کیا، باطل کیا، اور اگر ان کو احکام دینے میں یزید بھی شامل تھا کہ تم ایسے کرنا، تو یزید بھی اللہ کے اس کا جواب دہ ہے، لیکن ثابت نہیں ہے کہ یزید نے یہ کہا ہو۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی فوج نے ایسے کیا، تو بھئی فوج مدینے میں ہے، یزید خود شام میں بیٹھا ہے، کیا یزید نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کی فوجیں افغانستان کے اندر آئی ہیں، یہاں پر آ کر ہمیں ایسا معلوم ہے، ہمیں کئی ساتھیوں نے ایسا بتایا کہ یہاں پر کئی عورتیں حاملہ ہوئی ہیں ناجائز تعلق سے۔ تو کیا امریکی فوج، امریکہ کے صدر کو یہ کہا جا سکتا کہ تو نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ وہاں پر یہ کام بھی کرنا؟ یہ تو ذاتی فعل ہے ان کی فوج کا، جو انہوں نے غلط کام یہاں پر ایسے کیے، تو کام تو ان کے سارے غلط تھے، لیکن اس طرح کے کام ان کے ذاتی افعال تھے۔ اسی طرح اگر شامی فوجوں سے کچھ ایسا ہوا تو یہ اس فوج کا ذاتی عمل تھا، اس میں یزید کا ان کو احکامات دینا کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا واقعہ حرہ کو جو یزید کے اوپر بالکل لعن طعن کا باعث بنایا جاتا، آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ اس کے پس منظر کو اگر آپ دیکھیں گے تو یزید اس میں ملامت نہیں بنتا۔ کیوں؟ ایک وقت کا حکمران ہے، اس کی بغاوت ہو رہی ہے، وہ بغاوت کچلے گا کہ نہیں کچلے گا؟ یہ حق ہے کہ ہر حاکم اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو بغاوت ہو رہی ہے اس کو وہ دباتا ہے۔ تو یہی کام یزید نے کیا، تو اس پر یزید کو لعن طعن کرنا اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانا اور طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث کا باب سے تعلق یہ بنتا ہے کہ موت پر بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ ایک نبی کی ذات ہے کہ جس کی بیعت صرف موت پر کی جا سکتی ہے، اس کے سوا جس کے ساتھ بھی بیعت ہوگی وہ حق پر ہوگی کہ بھائی جب تک تو حق پر ہے ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر تو حق پر ہے، کتاب و سنت پر ہے، تو کتاب و سنت پہ ہم جان قربان کریں گے۔ اگر تو حق پر نہیں، کتاب و سنت پہ نہیں، تو ہم تیرا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ ہے اس باب سے اس حدیث کا تعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اب واقعہ حرہ چھڑ پڑا ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس واقعہ حرہ کو ذرا مزید تاریخی اعتبار سے بھی کھولیں گے، تاکہ جو کچھ اس میں حقائق ہیں وہ سامنے لائے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2959۔